دوسری بڑی بات پاکستان میں ایک ایگریکلچر ریولوشن آ رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے 2-3 پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں بہت ساری لینڈز پنجاب اور دوسری جگہوں پر جو ہے ہزاروں لاکھوں ایکڑ لینڈز ہیں وہ ہم لیز پر دے رہے ہیں، رینٹ لیز پہ دے رہے ہیں، کسی کو ٹرانسفر نہیں کر رہے. سعودی عرب شامل ہے اس میں، یو اے ای شامل ہے اس میں، لوکل انویسٹرز شامل ہیں، لوکل بزنس مین شامل ہیں. میں کہتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں وہ اگر ایگریکلچرل پروڈیوس آ جائیں جو پاکستان کی اچھی لینڈز ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی 1 سال کے اندر جو ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے وہ پاکستان کی کاٹن پروڈکشن میں آیا ہے. پاکستان کی کاٹن پروڈکشن 4-4.5 ملین بیلز پہ چلی گئی تھی 1.5 اور 1.6 ملین بیلز. اس سال اسپیشل سیڈ استعمال ہوا پنجاب میں، انہوں نے خصوصی توجہ دی، اور اس کے بعد جو چائنا نے مدد کی تھی وہی ہے ہائیبرڈ سیڈ آیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. اور جہاں پروڈکشن 4 ملین بیلز کی تھی وہ پروڈکشن 1.2 ملین بیلز کی آ گئی، 12 ملین بیلز. اور 4 ملین سے 12 ملین پہ چلے جانا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. اور الٹیمیٹلی سندھ، پنجاب، بلوچستان سب کو ملا لیں تو شاید ہم اپنے پیک کے قریب پہنچ جائیں گے جو 14 ملین بیل ہے. اور یہ $3 بلین کی کاٹن آپ کی سیو ہو جاتی ہے. اور صرف یہ کاٹن سیو نہیں ہوتی، اس کا جو ویلیو ایڈیشن ہوگا وہ ہو جائے گا تقریباً 14-15 بلین ڈالرز کا. تو یہ ایک بہت بڑا کام پاکستان میں ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے. اور آگے یہ ایگریکلچر پروڈکٹ میں جس میں یہ رائس ہو گئی، ویٹ ہو گئی، شوگر ہو گئی، کاٹن ہو گئی، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ گرین پاکستان ریولوشن کی بات کر رہا ہوں. تیسرا بڑا کام جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کے ٹیورز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ ہے 5 ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ، جس میں چائنا، رشیا، ایران، افغانستان اور رشین اسٹیٹ کازاخستان وغیرہ. میں تو انڈیا کا نام سننا چاہتا تھا. انڈیا کے ساتھ ابھی بات کی بات ہے. اگر ان 5 کے ساتھ بھی اگر ہمارا یہ بارٹر، ایران ہے، رشیا ہے، افغانستان ہے، اپنا ایران، چائنا ہے، اور کازاخستان جو رشین اسٹیٹس ہیں اس کا لینڈ روٹ سے ایکسیس آ جاتا ہے پاکستان کا. بارٹر ٹریڈ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اربوں کا مال پاکستان میں اسمگل ہو کر آ رہا ہے اور اربوں کا مال پاکستان سے اسمگل ہو کر جا رہا ہے، اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی اس کی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اس سال کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 30% ہماری آئل کی کنزمپشن کم ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیاں بننا بند ہو گئی؟ کیا گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ڈال رہے ہم؟ کیا پاکستان میں ٹریولنگ بند ہو گئی؟ ایوری تھنگ از گوئنگ آن. ہوا کیا ہے کہ ایران سے آج یہ کوئی ڈھکی پچھی کی بات نہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ پورے بلوچستان میں اویلیبل ہے، پورے انٹیریئر سندھ میں اویلیبل ہے، اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں اویلیبل ہے. تو یہ کیسے آ رہا ہے وہاں پر؟ اور وہ 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے سستا بھی مل رہا ہے، لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ امپورٹ فگرز جو ہیں وہ ہمارے ٹیلی نہیں ہو رہے. ظاہر ہے $3 بلین کا اگر تیل کم ہو گیا ہے یا 30% تیل کی کنزمپشن کم ہو گئی تو اس کی وجہ یہ کیونکہ 30% بہت ہوتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. بہت بڑا کووڈ کے ٹائم پہ پاسبل ہوتا. چلیں اس وقت تو ہم سمجھ سکتے تھے، آج تو نہیں سمجھ سکتے. تو کیا حکومت والا کو اس چیز کا پتہ نہیں؟ یہ بارٹر ٹریڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹریڈ ریگولرائز ہو جائے گی، ہماری اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا. ہمارے جو ڈالرز کا آؤٹ فلو تھا کہ جب وہاں سے مال آتا ہے تو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے، افغانستان سے جتنا مال اسمگل ہو کے آتا ہے کس طرح بارٹر ٹریڈ، تھوڑی ایگزامپل دیتے ہیں. اب یہ اس کے ٹیورز وغیرہ بن رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن میں سمجھتا ہوں دس ول اگین بی این اکنامک ریولیوشن ان پاکستان، اور یہ اچھا کام ہو جائے گا. تو یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اگر ساری ان ٹوٹیلٹی اس پہ عمل ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، اور اس کے بعد پھر آبویسلی الیکٹڈ گورنمنٹ پھر آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گورنمنٹس جو ہیں اس پہ عمل کر لیں تو وی سی ویری ویری برائٹ فیوچر انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس میں بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے پاکستان کے بارے میں. جہاں ہم اپنی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں وہاں ہم پاکستان کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں، پاکستان میں جو
ایڈڈ ایڈوانٹیجز ہیں. دیکھیں پاکستان ایک زرخیز ملک ہے, پاکستان میں ہر قسم کے موسم موجود ہیں, پاکستان میں ہر قسم کی فصل ہو جاتی ہے, اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہے. ہم اگر رائس کی بات کرتے ہیں, پاکستان ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے, ویٹ میں ہم بہت بڑے پروڈیوسر ہیں, اس کے بعد ہم کاٹن میں بہت بڑے پروڈیوسر تھے, اب پھر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی نیچرل ویلتھ ہے. اس نیچرل ویلتھ کو لے کے چلیں. ایک بجلی کا کرائسس ہمیشہ ہمارا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سولر پہ جو ہے وہ توجہ زیادہ دے دیں. پاکستان میں جو الیکٹرسٹی کا ایک بحران پیدا ہوتا ہے ہر سال مختلف اوقات میں, اس پہ قابو پانے کے لیے سولر انرجی از دا کی ٹو سکسیس. دین تو ہم اس پہ جتنا کریں گے ہماری جو تیل کی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی, ہماری جو ہے وہ نیچرل پروڈکشن بڑھ جائے گی. ہمارے پاس سولر کے مواقع موجود ہیں, ہمارے پاس ہائیڈل پاور کے مواقع موجود ہیں, جو پانی سے اور نیچرل سن لائٹ سے کام ہو سکتا ہے, اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان میں کوئی ریولیوشن نہیں ہو سکتا. یہ پوڈ کاسٹ بڑا انٹرسٹنگ شروع ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں نا مسائل کے حوالے سے بات کی, کراچی کے مسئلے, دین ملک کے مسئلے, دین الحمدللہ ہم نے کافی ساری گڈ نیوز پہ بات کی. نا آئی ایم ریئلی ہیپی, اینڈ میں سکون مل رہا ہے کہ ہاں یار کچھ بہتری ہونے کے چانسز ہیں, اور امید پر دنیا قائم ہے. سر پوڈ کاسٹ کرنے کا بھی ریزن یہی ہے, پاکستان میں ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ یہیں پر ہی.